वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, नवाज शरीफ का इंटरव्यू हफ्ते को मनपसंद सहाफियों को रिकॉर्ड कराया गया। एडिटिंग के बाद आज मीडिया पर नश्र करने के लिए पेश किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है सहाफियों को हिदायत की गई थी कि मुश्किल सवाल न पूछें। इंटरव्यू के दौरान मरियम नवाज बार बार हिदायत देती रहीं। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ ने कभी बराह रास्त बात नहीं की। इंतकामी कार्रवाई से मुताल्लिक इनका इशारा शायद शहबाज शरीफ की तरफ था। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुआ क्या? सियासी और सहाफती हलके परेशान। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने हफ्ते को मनपसंद सहाफियों को इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। हसन नवाज के दफ्तर में रिकॉर्ड की गई बातचीत इतवार को मीडिया पर नशर करने के लिए पेश की गई। सहाफियों को हिदायत की गई कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी, कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछना, सिर्फ शरीफ खानदान की मजलूमियत को उजागर करना है ताकि अवामी हमदर्दियाँ हासिल की जा सकें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ ने कभी बराह रास्त बात नहीं की। नवाज शरीफ की गुफ्तगू कल रिकॉर्ड की है, आज एडिट करके लाएंगे। जिंदगी में वैसे नवाज शरीफ साहब ने ना कभी बराह रास्त बात की है, ना कभी इंटरव्यू दिया है। नवाज शरीफ का इशारा शहबाज शरीफ की तरफ ही है जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की है, वही कर सकते हैं। ज़राए ने बताया कि इंटरव्यू मुताद्दिद बार रीटेक किया गया, मगर इसके बावजूद मकसद पूरा ना हुआ। फिर एडिटिंग करके रिकॉर्डिंग मीडिया के हवाले की गई। दौरान रिकॉर्डिंग मरियम नवाज बार बार हिदायत भी जारी करती रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एक बार फिर अदलिया पर तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मन घड़त और जाली मुकदमात पर निकाला गया। ये अदालती फैसला नहीं, इंतकाम है। जज ने सजा दिलवाई गई। मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया, मुझे ताहयात नाअहल कर दिया। आज कहा जा रहा है कि ये ड्रैकोनियन कानून है, जुल्म है। मरियम सुरखरू होकर आ गई, साबित किया मुकदमा झूठा था, सजा झूठी थी, तो फिर जिंदगी के कीमती 5 साल क्यों जाया किए? ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे जिसमें कोई जान है ना उसमें कोई एविडेंस है। मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया, सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई। ये तो इंतकाम है, इंतकाम। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। ये समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। सजा सुनाने का फैसला एक हफ्ता आगे भी नहीं लेकर गए। मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ डर के फिर यहीं रह जाए। आज तो मरियम का मुकदमा जीत कर आई है और ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सजा झूठी थी। फिर इस जिंदगी के कीमती 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रैकोनियन फैसला है और जुल्म है। नवाज शरीफ का इंटरव्यू इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। नवाज शरीफ NRO 2022 की तफसीलात कौम के सामने रखें। बताएं कैसे 1100 अरब के मुकदमात में रिलीफ लिया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू और वज़रा की बातें लीक और टेप हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर मजाक बनकर रह गया है। कोई और मुल्क होता तो इस्तीफों की लाइन लग जाती। राना सनाउल्लाह मफरूर हैं, मार्च कंट्रोल करने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जो दफ्तर है वो यूं लगता है कि घंटा घर चौक बन गया। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि वो चौक में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर है हमारा, वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक कराओ। पहले एक्सप्लेन करें ये सारी टैप्स हुई कैसे। कोई और मुल्क होता इस्तीफों की लाइनें लग जाती। नवाज शरीफ को चाहिए NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से 1100 अरब रुपए के मुकदमे उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। हमें ये तफसील दें कि नवाज शरीफ ने और PMLN ने क्या क्या दिया और उसके बदले में उन्होंने जो लिया है वो तो हम देख रहे हैं। नवाज शरीफ ने वही तकरीर की जो मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई थी। उन्हीं इदारों पर इल्जामात लगाए गए जिनकी जड़ें खोखली करना इनका मिशन रहा है। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेढंग की रीलॉन्चिंग को कौम ने लिफ्ट नहीं कराई, उन्हें कौन नहीं जानता। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का इवेंट फील्ड फ्लैट्स के बाहर मुजाहिरा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था चौथी बार इक्तदार में आने वाले मुल्क में अपने इलाज के लिए एक अस्पताल न बना सके। मजीद बताएंगे फरीद कुरैशी।
مریم نواز کی لندن آمد کے بعد آج پہلی بار ایون فیلڈ فلیٹس کے سامنے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے. جو شریف خاندان ہے وہ یو کے آ کے لندن میں آ کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ. ابھی 4 ٹائم ہے کہ نواز شریف کی فیملی کی حکومت آئی ہے پاور. ہاسپٹل یہ پاکستان میں نہیں بنا سکے, پاکستان کو لوٹتے ہیں. ہم 22 کروڑ عوام, ہمارا حق ہے ووٹ دینے کا, ہمیں وہ حق ملنا چاہیے ووٹ دینے کا. ہم پاکستان کے لیے ادھر آئے ہیں, فراڈ کر کے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے ادھر آ کے پورا ٹبر بیٹھ گیا ہے. اس وقت جو پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ ہے نا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. آپ نے مظاہرین کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں اور جو صورتحال ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے تھے. عمران خان کا پی ٹی آئی کے زیر اہتمام رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب. کہا لوگ ڈراتے تھے سیاست نہ کرو یہ تمہیں ذلیل کر دیں گے. میری ذات اور فیملی پر کیچڑ اچھالا گیا. کیا یہ مجھے بدنام کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ 6 ماہ میں جتنی عزت ملی زندگی میں کبھی اتنی نہیں ملی. سیرت النبی پڑھنے سے پہلے کئی طرح کے خوف کا شکار تھا. سیرت النبی پڑھی تو خوف کے بت ٹوٹ گئے. قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی کا حصول ممکن نہیں. میں دیکھ لیں, جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے. ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کیا ہے, کرپشن کی ہے, وہ جو مرضی ہو, سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ جاتے ریسٹورنٹس میں جاتے ڈرتے ہیں. کیوں ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ان کو آوازیں پڑتی ہیں, کیوں آوازیں پڑتی ہیں؟ میرے میں بھی خوف تھا. مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. جیسے جیسے ایمان آتا گیا میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا, آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے. پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ, آپ کو اگر پالیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے. جب سے میں سیاست میں آیا ہوں جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا, جس طرح کے میرے اوپر ذاتی اٹیکس ہر قسم کے میرے اوپر, جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں 26 سالوں میں, کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی. فیملی کو نہیں چھوڑا, گھر کی خواتین کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا, مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی. ہم عشق کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. ہم سب کے لیے شرمناک ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شہر شہر کریا کریا چراغاں, گلیاں اور بازار دلہن کی طرح سجائے گئے. درود و سلام کی صداؤں کی گونج, میلاد کی محفلوں میں لنگر اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری. اندرون لاہور کی گلیوں اور بازاروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. بچوں اور بڑوں نے بھرپور حصہ لیا. سارا بازار سجتا ہے, پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو. 40 سال ہو گئے ہیں. رام گڑھ مین بازار بہت پیارا ڈیکوریشن ہوتی ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں لنگر اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی چلتا رہا. کہیں حلوہ پوری, کہیں نان چنے اور کھیر بھی تقسیم کی گئی. راولپنڈی میں دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے مرکزی جلوس کے ساتھ لنگر تقسیم کیا گیا. دودھ کی بوتلوں کی سبیل بھی لگائی گئی. نعتیہ مقابلوں کا بھی اہتمام کیا گیا. فیصل آباد میں اسپیشل کیک کا اہتمام کیا گیا. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 من حلوے کی دیگ تیار کی. چنیوٹ میں 72 من حلوہ تیار کر کے عقیدت مندوں میں تقسیم کیا گیا. رحیم یار خان میں شہریوں نے بادام, کھجور اور دیگر اشیاء سے 20 من وزنی کیک تیار کیا. رینالہ خورد میں بادام, پستہ, پائن ایپل, چاکلیٹ اور دیگر اشیاء سے 500 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مخالفین پر تنقید. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں کہا, آج مخالفین کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کیا ریاست مدینہ میں تہمتیں لگا کر ناحق جیلوں میں ڈالا جاتا تھا؟ کیا کوئی حساب مانگ لے تو اس پر حملے شروع کر دیں؟ کیا طاقتور واقعی قانون کے نیچے ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ کے پاک نام کی توہین کے مترادف نہیں کہ ہمارا عمل اس کے تقاضوں کے منافی ہو؟ زبان سے دن رات یہ پاک نام ادا ہوتا رہے. عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں. کوئی حساب مانگ لے تو اس پر رقیق حملے کریں.
ریاست مدینہ میں قانون کے سامنے سب برابر تھے، کیا ہمارے معاشرے میں عدل کے سامنے سب برابر ہیں؟ بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے، کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ مخالفین کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورتائے حیرت میں رہ جاتی ہے۔ میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں، کیا یہ ریاست مدینہ میں ممکن تھا؟ بیت المال یا توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے، دستور کو نہ ماننے، قانون کو نہ مانے، عدالت کو نہ مانے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور ہو سکتا تھا؟ عوام کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایک دن ہم نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، کیا جواب دیں گے؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اپنی بات کہنے کے لیے آتا تو وہ چاہتے تھے کوئی اور نہ سنے، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں۔ انسان جس طرف چل پڑا ہے کل کو کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور امین تھے، دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوط ٹیم بنائی جس نے اپنی زندگیوں کے اندر بار بار یہ دکھایا کہ اقدار کیا ہوتی ہیں اسلامی معاشرے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت معاف کیا کرتے تھے، کوئی اپنی بات آ کر سناتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ سنے نا۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم اپنی ذاتی گفتگوؤں کو، ایک دوسرے کی گفتگو کو ریکارڈ کر کر دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان جس طرف جا رہا ہے کل کو کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ کامران ٹیسوری گورنر سندھ تعینات، صدر مملکت عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت منظوری دے دی۔ کامران ٹیسوری کے حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کامران ٹیسوری 5 مئی 1974 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پاکستان کی ایک بزنس مین فیملی سے ہے۔ کامران ٹیسوری نے بھی اپنا خاندانی کاروبار سنبھالا اور سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 3 بار بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ کامران ٹیسوری نے 12 سال پہلے سیاست میں قدم رکھا اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز مسلم لیگ فنکشنل میں شمولیت اختیار کر کے کیا۔ 4 سال بعد کامران ٹیسوری نے مسلم لیگ فنکشنل کو خیر بات کہہ کر MQM پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی اور انہیں ڈپٹی کنوینر کا عہدہ ملا۔ 2018 میں سینٹ انتخابات میں ڈاکٹر فاروق ستار کے نامزد کردہ کامران ٹیسوری کو پارٹی کا ٹکٹ نہ ملا، جس پر فاروق ستار نے MQM سے علیحدگی اختیار کر لی اور کامران ٹیسوری نے بھی فاروق ستار کا ساتھ دیا۔ 9 ستمبر 2022 کو کامران ٹیسوری نے ایک بار پھر MQM پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور رابطہ کمیٹی نے انہیں ڈپٹی کنوینر کے عہدے پر بحال کیا۔ MQM پاکستان نے کامران ٹیسوری کا نام تجویز کرنے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ پہلے مرحلے میں وفاق میں 5 نام بھیجے جن پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی، پھر مشاورت سے عبدالوسیم اور کامران ٹیسوری کے نام تجویز کیے گئے۔ صدر مملکت نے ان 2 ناموں میں سے کامران ٹیسوری کو بحیثیت گورنر سندھ منظور کیا۔ امید ہے کامران ٹیسوری سندھ کی محرومیوں کے ازالے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ادھر اسلام آباد کے سینٹورس مال میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں نے کئی منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھا دی گئی۔ پاک بحریہ اور فضائیہ کے فائر ٹینڈرز نے آگ بجھانے میں سول انتظامیہ کی مدد کی۔ اسلام آباد کے سینٹورس شاپنگ مال میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ 5ویں فلور پر لگنے والی آگ کے شعلے دیکھتے ہی دیکھتے کئی منزلوں تک پھیل گئے۔ دور دور تک کالے دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ دھواں بھرنا شروع ہوا تو مال کے اندر لوگ دیوانہ وار برقی سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دی۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔